ہم سارے موویز اور ڈراماز دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے. اب مثال لے لو، ہالی ووڈ لے لو، بالی ووڈ لے لو، تم لوگ بھی ساری فلمیں وغیرہ دیکھتے ہو. بھائی یقین کرو، جو انڈین موویز ہیں اس کے اندر بھی اس حساب سے نیوڈیٹی نہیں تھی جتنی اب ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ہالی ووڈ پر آ جاؤ تو ہالی ووڈ بھی 50-60 تک تم دیکھو گے. ایون اگر بیچ کے سین ہیں تو تمہیں خواتین کے ڈریسز یہاں تک نظر آئیں گے، نیک تک، اور سلیوز یہاں تک ہیں، اور یہاں تک کور ہے. لیکن بعد میں باقاعدہ ان کے یہاں جو نیوڈیٹی کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، کیسز وغیرہ ہوئے. ایک دو پبلشنگ ہاؤسز تھے، ایک دو میگزینس تھے جو کہ بیس اسی کے اوپر کر رہے تھے، اور باقاعدہ کیس ہوا. اور وہاں پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ امریکہ تو مطلب ایسے کھلا کھاتا ہے. بھائی وہاں کا بھی یوں کہہ لو، جو وہاں کا کنزرویٹو کرسچنس، دے ور ریئلی اگینسٹ. جس طرح ہم لوگ اگینسٹ ہیں کہ بھائی اس طرح کھلا کھاتا نیوڈیٹی نہیں ہونی چاہیے، ادھر بھی اتنا ہی شور مچا تھا. تو گورنمنٹ کا باقاعدہ پورا کیس چلا. آئی گیس کیا نام تھا، لیری فلنٹ یا کوئی اس طرح کا نام تھا، میں نام بھول رہا ہوں. پبلشر تھا بہت مشہور، اور بہت مشہور میگزین تھا، بیہودہ میگزین تھا، اس لیے نام نہیں لوں گا. تو وہ اس کے بعد سے وہ چینج ہوا ہے. اسی طرح دیکھیں ایک اور بات سمجھیں، نیٹ فلکس دیکھ رہے ہو آپ لوگ، صحیح ہے نا. اب آپ لوگ یہ مجھے بتاؤ، نیٹ فلکس کے اندر جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو LGBTQ وغیرہ کتنا نظر آنا شروع ہو گیا ان سیریز کے اندر. بلیو می، اتفاقاً نہیں ہے، باقاعدہ پیڈ، کیلکولیٹڈ. نارمل سب کچھ صحیح چل رہا ہوگا لیکن آپ کو ایک نظر آ جائے گا LGBTQ والا. کیوں؟ دیٹ از آل پیڈ. تو نیوڈیٹی جس طرح پہلے پیڈ انجیکٹ کی گئی تھی، میڈیا ایک ایسی چیز ہے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے اندر مسئلہ ایک اور ہے بہت. جس طرح پرانے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھیں، بکس لکھی جاتی تھیں، وہ بکس جو تھیں آپ اتنی ٹریولنگ اتنی کامن نہیں ہوتی تھی. ایک میں آپ کو ایک کنیکٹ کرتا ہوں. آپ نے پشاور کے اندر ایک جگہ کا نام سنا ہوگا، قصہ خانی بازار. نام سنا ہے کبھی؟ بہت مشہور جگہ ہے، ٹھیک ہے. وہ قصہ خانی بازار ہے. خاص چیز کبھی جاؤ تو وہ نمکین گوشت وغیرہ بڑا مزے کا ہوتا ہے ادھر کا. اینی وے، تو قصہ خانی بازار جو تھا وہ ایسا تھا کیونکہ پشاور جو تھا وہ افغانستان سے پورے جس طرح میں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایکسپورٹ امپورٹ جو ہوتی تھی وہ پورے قافلے آتے تھے. افغانستان کے کارپیٹس ادھر آ رہے ہیں، ایران کی چیزیں آ رہی ہیں، ادھر بغداد سے کچھ، عراق سے کچھ آ رہا ہے، ادھر سے کچھ جا رہے ہیں، ہندوستان سے مسالے جا رہے ہیں، چیزیں جا رہی ہیں. تو پشاور ہب ہوا کرتا ہے. تو قصہ خانی بازار، جو وہاں سے لوگ آتے تھے، جو 6 مہینے گیا وہ ٹرپ پہ گیا، اور وہ اس نے سمرقند، بخارا اور وہ اس پوری سینٹرل ایشیا وغیرہ گھوم پھر کے جب واپس آیا تو قصے وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، یہ کھاتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے گھوڑا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. پتہ ہے کچھ؟ قازقستان، آئی گیس قازقستان یا یہ رشین ٹوٹی ہوئی اسٹیٹس میں سے کوئی اسٹیٹ ہے، وہاں کے اندر اسپیشیلٹی ہے. وہاں پہ باقاعدہ ڈیلیکسی کے طور پہ خاص کہ بھائی آپ مہمان آئے خاص طور پہ تو ان کو گھوڑے کے کباب کھلاؤ، گھوڑے کے. تو ریجنل جو ڈفرینس ہوتے ہیں تو وہ آ کے قصہ خانی بازار میں لوگ بتا فلاں لوگ ہیں وہ یہ کھاتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، یہ موسم ہوتا ہے، یہ زراعت ہوتی ہیں، یہ نکلتا ہے، یہ پتھر نکالتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو جو تمہاری جب قصہ پرانے زمانے میں اس طرح ہوا، پھر جب لکھنا شروع ہوا کھال کے اوپر، انیشلی پتوں پر اور کھال پہ لکھا جاتا تھا، تو جب لکھنا شروع ہوا تو کتابیں لکھی جانی شروع ہو گئی. اچھا کتابوں پہ جب کتاب پرنٹنگ پریس آیا تو کرسچن ورلڈ کے اندر بڑا شور ہوا کہ یہ تو کفر ہے، یہ تو گناہ ہے. اور پھر بات یہ ہوئی کہ آگے بڑھتی گئی، اور اس کے اندر آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں، پرانا زمانہ ٹریولنگ نہیں ہے، تو آپ نے کتاب پڑھ لی کسی جو ٹریولر ہے، کوئی پروفیشنل، اس زمانے ابن بطوطہ اور پتہ نہیں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، آپ نے پڑھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا اچھا اسپین والے ایسے ہوتے ہیں، اسپین ایک جگہ ادھر ایسے، اچھا چائنا